السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے میں پہلا سوال لیتا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں اور تمام ہی دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتے تھے تو حضور 3 کام میں خوب زیادتی فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1 عبادت، کہ خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی عبادت بھی ایسی ہوا کرتی تھی، حتی یتورمت قدماہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ عام دنوں کی عبادت ہے جس میں حضور کے پاؤں مبارک پر ورم آ رہا ہے، اور رمضان میں پھر یہ عبادت بڑھ جاتی تھی۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑھ جاتی ہوگی جب عام دنوں کا حال یہ ہے۔ دوسرا کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی فرماتے تھے رمضان میں، وہ یہ کہ صدقہ خیرات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام ملاقات فرماتے تھے اور رمضان شروع ہو جاتے تھے تو پھر حضور صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ خوب کیا کرتے تھے۔ جیسے آندھی اور طوفان چلتے نا، اتنی تیزی کے ساتھ حضور خرچ کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعاؤں کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ 3 کام ہمیں خاص طور پر کرنا چاہیے۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں، زکوٰۃ نکل رہی ہے تو زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ نافلہ خوب دیں اللہ کی راہ میں، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے دعا خوب کریں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہم مسنون اعمال میں گزاریں، جو کام احادیث مبارکہ سے اور ہمارے آقا سے ثابت ہیں ان کو کرتے ہوئے گزاریں۔ رمضان میں وظیفوں کو چھوڑ دیں، اور جو ٹونے ٹوٹکے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جو یہ طرح طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ بس اللہ سے لو لگانے میں لگ جائیں۔ جو یہ 3 کام میں نے بتائے نا، اس میں اپنے آپ کو پورا رمضان کھپا دیں، تھکا دیں، جتنا ہو سکے یہ 3 کام کریں۔ پہلا سوال وسیم خان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے، سحری ختم ہونے سے پہلے میں نے دعا کر لی، ابھی ٹائم باقی ہے تو اگر پیاس لگے میں پانی پی سکتا ہوں، بعد میں دعا دوبارہ کر لوں گا؟ کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی، جب تک سحری کا ٹائم باقی ہے دعا کر لو، کھا لو، پی لو، پھر من کرے تو پھر کھا لو، دعا کرنے کا دل کر رہا ہے تو دعا کر لو۔ سحری کا ٹائم جب تک باقی ہے نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو چاہیں وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ حافظ محمد زید صدیقی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں لفظ دعاد اور زواد کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ زواد عنایت فرمائیں، جواب عنایت فرمائیں۔ اچھا، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نہ تو زواد پڑھنا چاہیے نہ دعاد پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ زواد پڑھتے ہیں یعنی ذات پڑھ دیتے ہیں، بالکل زا کی آواز نکالتے ہیں کلیئر، وہ بھی غلط، اور جو بالکل دال پڑھتے ہیں دعاد، وہ بھی غلط۔ زواد، واد کی جو آواز ہے وہ زواد اور دعاد دونوں کے بیچ کی ہے، یعنی یہ جو زبان ہے ہماری نا، ایسے ہے زبان، ٹھیک ہے؟ اب یہ زبان کا جو کنارہ ہے، یہ سائیڈ کے جو دانت ہیں، ہے نا، داڑھ جو ہے نا ادھر لگے گا، یہ سائیڈ کے جو دانت ہوتے ہیں نا، ان سے یہ زبان کا کنارہ ایسے لگے گا، یہ واد، ٹھیک ہے؟ تو نہ تو دعات کی آواز آئے گی بالکل صاف، دال کی آواز بھی بالکل کلیئر نہیں نکلے گی، نہ آپ یہ ہے کہ ذات پڑھیں۔ کوئی اگر بالکل کلیئر ذات پڑھتا ہے یعنی زا کی آواز نکالتا ہے تو یہ بھی غلط، کوئی دعات پڑھتا ہے بالکل دال کی آواز نکلتا ہے، یہ بھی غلط۔ یہ جو زبان ہے، زبان کا یہ سائیڈ والا کنارہ سائیڈ کے دانتوں سے لگے گا، واد، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی قاری صاحب سے آپ معلوم کیجئے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے بتا دیں گے، اور پریکٹس کریں گے تو یہ عادت میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ 10 نمبر 1، مفتی صاحب میرا نام محمد عزیر ہے، میں آپ سے دہلی میں ابھی ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ مل سکتے ہیں؟ ابھی کیسے مل لو گے یار، ابھی تو میں دہلی آ بھی نہیں رہا ہوں۔ جیسے ہی دہلی کا لاک ڈاؤن ختم ہوگا انشاءاللہ تو میں آتا ہوں اور آپ سے بالکل ملاقات کروں گا۔ میں انشاءاللہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو دے دوں گا تو آپ لوگ ملاقات آ جائیے گا۔ تو محمد عزیر صاحب بالکل ملاقات کروں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آپ بھی گھر سے باہر نہ نکلیں۔ سید ممتاز آفیشل، کورونا سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اینی اسپیشل ایڈوائز؟ میری اسپیشل ایڈوائز فی الحال تو یہی ہے، کورونا سے بچنے کے لیے آپ کو اسپتال نہیں جانا چاہیے،
کیونکہ اس ٹائم جو کنڈیشن ہے کہ جو بھی اسپتال جا رہا ہے تو وہ بچ کے نہیں آ رہا پھر دوبارہ. تو میری جو ہے اسپیشل ایڈوائز یہی ہے کہ کورونا سے اگر بچنا ہے تو بھول کے بھی فی الحال جو حالات چل رہے ہیں اسپتال مت جائیے. ٹھیک ہے, یہی بس ایڈوائز ہے آپ کے لیے. شاہنواز گڈی پوچھتے ہیں مفتی صاحب کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے آئی کی روشنی بڑھ جائے, اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے. اور مچھلی بہت آنکھوں کو طاقت دیتی ہے, اور میں ابھی نام بھول گیا وہ کون سی مچھلی کا نام ہے, ایک مچھلی کا نام ہے جو آنکھوں کی روشنی میں بہت فائدہ دیتی ہے. تو جتنا ہو سکے کوشش کیجیے آپ مچھلی کھائیے, آنکھ بند کر کے کھائیے, بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے لیکن مچھلی آنکھوں کو بہت فائدہ دیتی ہے, روشنی کو بڑھا دیتی ہے. اور یہ میوہ کھائیے, اب بادام ہیں, کاجو ہیں, اخروٹ وغیرہ ہیں, ان کو کھائیے آپ. ٹھیک ہے, طاقتور چیزیں کھائیے اور اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے, پھر اللہ سے دعا کیجیے. ٹھیک ہے. شاہینہ خاتون پوچھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم پریپیئرنگ فار کمپٹیٹیو ایگزامس, آئی آلسو ورک ہارڈ فار مائی ایگزام. آپ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے ہمیں کامیابی جلدی ملے. میں تو ہمیشہ کامیابی کے لیے جو وظیفہ بتاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو وہ یہ کہ جیسے ماشاءاللہ آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ ہارڈ ورک کر رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں, فرض نمازوں کا اہتمام کریں, حرام چیزوں سے بچیں اور خوب جم کے محنت کریں, انتھک محنت کریں, پھر اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ آپ کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا اور کامیابی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ دو کام کریں. ہارڈ ورک آپ کر رہی ہیں, بس اللہ سے خوب دعا بھی کیا کریں. پڑھنے بیٹھیں تو 2 منٹ دعا کر لیں کہ اللہ میں پڑھنے بیٹھ رہی ہوں, میرا کام ہے پڑھنا, کامیابی تیرے اختیار میں ہے. اے اللہ میرا کام ہے پڑھنا, یاد کرانا تیرے اختیار میں ہے. یاد کرنا میرا کام ہے لیکن یاد رکھوانا تیرا کام ہے. ایسے 2-3 منٹ دعا کریں, پڑھنے بیٹھ جائیں, جم کے پڑھیں اور پڑھنے کا ٹائم ٹھیک سے بنائیں. ہمارے یہاں پڑھنے کا ٹائم کیسے ہوتا ہے, ادھر موبائل رکھا ہوا ہے, کتاب کھلی ہوئی ہے, اب پڑھ بھی رہے ہیں, ادھر چیٹنگ بھی چل رہی ہے واٹس ایپ پر, ادھر جو ہے انسٹاگرام پر چیٹنگ بھی چل رہی ہے. تو یہ کیسی پڑھائی ہے بھائی؟ ایسے تو آپ پورے دن پڑھو گے نا تب بھی آپ کو 2 لائنیں یاد نہیں ہو سکتی. یہ کیسی پڑھائی ہے؟ پھر صاحب ادھر موبائل بھی چل رہا ہے, ادھر پڑھائی بھی چل رہی ہے, 10-15 منٹ پڑھے, لا یار تھوڑا سا کہیں بات کر لیتے ہیں, بات چیت چلنے لگی, پھر لا تھوڑا سا ٹہل لیتے ہیں. مطلب پڑھائی کا کوئی ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے پڑھائی کا ٹائم ہمارا ایسا ہونا چاہیے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو, نہ موبائل ہو, موبائل سوئچ آف کر دیں پڑھائی کے ٹائم پر. اور موبائل سے اگر پڑھائی کرنی ہے, نیٹ وغیرہ چلائیں نا تو فلائٹ موڈ پر لگا دیں, اور کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے, بس پڑھائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تب تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ورنہ آج کل جو ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھائیاں کرتے ہیں تو وہ پڑھائیاں نہیں ہیں بلکہ وہ پلائیاں ہیں, یا کہہ لیں آپ پڑھائیاں ہیں. والا پڑا رہنا, زمین پر پڑے رہنا ہے کہ پڑے ہوئے ہیں بس, لیکن پڑھائی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. ریحان بابو پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا باتھ روم میں پیشاب کرنا گناہ ہے؟ باتھ روم میں پیشاب کرنا اچھی بات نہیں ہے. جب آپ کے گھر میں ٹوائلٹ ہے تو آپ ٹوائلٹ میں جا کے, واش روم جا کے فری ہوئیے نا. باتھ روم نہانے کے لیے بنایا جاتا ہے نا. تو باتھ روم میں آپ پیشاب کریں گے تو دیکھیے چھینٹیں وغیرہ بالٹی پہ بھی جائیں گی اور ایک گندگی سی ہوگی بلا وجہ میں. تو ضرورت کیا ہے باتھ روم میں پیشاب کرنے کی؟ بہت زیادہ ضرورت ہے نا. جیسے کہ کبھی کبھی ٹوائلٹ میں کوئی ہے, اب ہم باتھ روم میں ہیں یا وہیں باتھ روم میں ہم گئے ہوئے تھے تبھی ہمیں ضرورت پڑنے لگی, تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. اچھا ریحان بابو یہ پوچھتے ہیں, میرا سوال سیم ہے, سحری میں نیت کرنے کے بعد پانی دوبارہ پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں. آپ نے نیت کر لی, سحری کا ٹائم باقی ہے تو آپ پانی پیو, دودھ پیو, شربت پیو, جو من چاہے وہ پیو جب تک سحری کا ٹائم ختم نہیں ہو رہا ہے. ریحان بابو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیں اور پھر قسم ٹوٹ گئی تو کیا کریں؟ قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا دونوں ٹائم کا پیٹ بھر کے, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے, کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا ہے, تو پھر جو ہے وہ 3 روزے رکھنا. ٹھیک ہے. عبداللہ پوچھتے ہیں اگر خاتون کے پاس گولڈ ہو اور وہ ایک گھریلو عورت ہو, اس گولڈ کی زکوٰۃ اس کا شوہر ادا کرے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر واجب ہے, فرض ہے, تو زکوٰۃ آپ کا شوہر بھی ادا کر سکتا ہے. آپ کسی کو بھی بول دیں بھائی میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو, تو شوہر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, نو پرابلم. فیضان شیخ کہتے ہیں مفتی صاحب سینیٹائزر ہاتھ میں یوز کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
جو فری الکوہل سینیٹائزر ہیں ان کو آپ استعمال کریں، اور جن سینیٹائزر میں الکوہل ہے ان کو نہیں استعمال کریں، کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی سنا ہے کہ جو سینیٹائزر آج کل چل رہے ہیں نا جس میں الکوہل یوز ہوتا ہے تو اس سے کینسر کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ الکوہل جو ہے اس کی لت بھی لگ جاتی ہے آدمی کو ہاتھ گھسنے کی، میں نے ایسا ڈاکٹر سے سنا ہے۔ لیکن بہرحال جو فری فرام الکوہل سینیٹائزر ہیں آپ ان کو یوز کریے، لیکن پھر بھی اگر وہ ایسے سینیٹائزر نہیں مل رہے ہیں اور مجبوری ہے تو جو آج کل الکوہل چل رہے ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امن خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنے سے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ پلیز بتائیں۔ جی 12 سال نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ 6 رکعت جو ہوتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد یہ اوابین کی نماز ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرے بغیر 6 رکعت پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 رکعت نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شہاب الدین کہتے ہیں مفتی صاحب، ان کے 2-3 سوال ہیں۔ نمبر 1، بغل کے بال کیسے نکالے جائیں؟ کیونکہ میں نے کبھی نکالے نہیں ہیں، پہلی بار نکالنے والا ہوں، میں نے بہت کوشش کی نوچ کر نکالنے کی پر نکال ہی نہیں رہے، پلیز مفتی صاحب آسان طریقہ بتا دیجئے، مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو اور بال بھی نکل جائیں۔ بھائی سمپل ہے، اتنا ٹینشن کیوں لے رہا ہو؟ سمپل طریقہ ہے، آپ جا کے ریزر وغیرہ استرا وغیرہ سے کلیئر کر لو، مسئلہ ختم ہے۔ یہ جو کریم وغیرہ آج کل آتی ہیں ان سے کلیئر کر لو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میرے بھائی پورے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور روزے بھی پورے نہیں رکھتے، ہم پیار سے سمجھاتے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں، پلیز کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے وہ نماز بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں۔ دیکھیے ان کو آپ پیار سے سمجھاتے ہو وہ غصہ ہو جاتے ہو تو مت سمجھاؤ، ان کے سامنے کبھی کبھی حدیث سناؤ، ہے نا، آپ حدیثیں سناؤ، اور جب ان کا موڈ اچھا ہو تب کبھی کبھی کہہ دو کہ بھائی ویسے تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں اور ماشاءاللہ ساری عادتیں آپ کی بہت اچھی ہیں، ساری چیز اچھی ہیں، بھائی بس نماز اور شروع کر دو، مزہ آ جائے گا۔ ایسے انداز سے کہو گے نا، ڈائریکٹ آپ سمجھانے بیٹھ جاؤ، دیکھو بھائی نماز پڑھ لیا کرو، ہے نا، نماز پڑھو گے تو اچھا رہے گا، ایسے آپ سمجھاؤ گے تو اس سے تو ویسے ہی برا لگے گا نا، کیونکہ وہ بڑا ہے عمر میں، آپ چھوٹے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی جم کے خوب تعریف کرو، پہلے اس کا دل خوش کر دو، پھر تعریف کرنے کے بعد کہو کہ ماشاءاللہ نماز بھی تم پڑھ لیتے ہو، لیکن کیا اچھا ہو کہ اگر 2 وقت کی اور پڑھا دو، 3 وقت کی تو تم پڑھتے ہو، 2 وقت کی اور پڑھا دو، کیا اچھا ہو، مزہ آ جائے بس، ایسے آدمی کو اچھا لگے گا۔ اس انداز میں بات کہنا سیکھیں آپ لوگ کہ سامنے والے کو یہ لگے، 10 تعریف کرو نا، پھر اس ٹائپ سے آپ ایک چیز کہو گے تو اسے خوشی ہوگی کہ ہاں تعریف کرو پہلے اس کی جم کے خوب، جب وہ تعریف میں کپا ہو جائے، پھول جائے، ہے نا، پھر اس کو بتاؤ کہ ویسے تو ماشاءاللہ تم 3 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہو، پھر بھی یہ مت کہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، بتاؤ کتنا گناہ کا کام ہے، روزہ چھوڑ دیتے ہو، پازیٹیو وے سے اس کو دکھاؤ کہ ماشاءاللہ آپ مہینے میں 15 روزے رکھتے ہو، 20 روزے رکھتے ہو، اور آپ جو ہے نا وہ 3 ٹائم کی نمازیں بھی پڑھتے ہو، ماشاءاللہ 2 ٹائم کی اور پڑھ لو تو کیا مزہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ضرور ایسے آپ سمجھاؤ گے تو سمجھ بھی جائے گا۔ نمبر 2، میرے بھائی پرانے، اچھا یہ تو ہو گیا نا۔ نمبر 3، گھر میں دودھ کا گرنا یا کانچ کا ٹوٹنا کیسا ہے؟ گھر میں دودھ بار بار گر رہا ہے، کانچ بار بار کوئی کانچ کی چیز ٹوٹ رہی ہے، تو یہ کیسا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ آپ بہت لاپرواہ ہو، آپ جو ہے صحیح سے کانچ کی چیز نہیں اٹھاتے ہو، آپ جو ہے نا دیکھ بھال کے کانچ کی چیزیں نہیں رکھتے ہو، چائے پیتے ہو وہیں کپ ڈال دیا، اب پھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کانچ کے گلاس میں پانی پیا وہیں رکھ دیا، پھر اس کے بعد وہ گلاس ظاہر ہے کوئی نکلے گا، کسی کا ہاتھ لگے گا، کانچ کا گلاس گرے گا، ٹوٹے گا۔ دودھ کا گرنا کیسا ہے؟ دودھ کا گرنا بھی یہی ہے، یا تو آپ جو ہے موبائل چلاتے ہو دودھ پیتے ہوگے تو ظاہر ہے وہ پھیلے گا، ہے نا، یا گھر کی خواتین جو ہے نا وہ دودھ چولہے پہ چڑھا دیا، ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں تو پھر وہ دودھ تو نکلے گا، ایسا ہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ذکیہ قمر پوچھتی ہیں بھائی ہم لوگوں کو دن میں 3 سے 4 بار وضو کرنے سے ہماری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے، پلیز اس مسئلے کا کوئی حل بتائیے۔ 3 سے 4 بار وضو کرنے سے ہماری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے، کیسے ڈرائی ہو جاتی ہے؟ میں پورے دن وضو سے رہتا ہوں، میرا پورے دن میں اکثر وقت جو ہے نا وہ وضو سے ہی ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں وضو بھی بہت کرتا ہوں، میری تو اسکن ڈرائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، آپ کی اسکن میں کوئی پرابلم ہے یا آپ کے اندر پانی کی کمی ہے۔ پانی کی کمی جب ہوتی ہے تب بھی اسکن ڈرائی ہوتی ہے، یا وٹامن وغیرہ کی کمی ہوتی ہے، بہرحال اس کے بارے میں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
نور بابو کہتے ہیں مفتی صاحب جیسے میرے پاس ایک پلاٹ ہے اور اس کو بیچ کے دوسرا پلاٹ خریدنا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے جو پلاٹ خریدا ہوا ہے وہ کس نیت سے خریدا ہوا ہے؟ جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا گیا تھا، آپ نے اس پلاٹ کو خریدا تھا اور خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ اس کو بیچ کے میں پروفٹ کماؤں گا، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے رہنے کے لیے خریدا تھا، پھر آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ نے سوچا اس کو بیچ دوں گا دوسرا لے لیتا ہوں، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جون حسنین کہتے ہیں اگر روزے میں خوشبو سونگھ لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جو لوبان کی خوشبو ہوتی ہے جس سے دھواں نکلتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسکان صدیقی کہتی ہیں پیریڈ میں کلمہ، تسبیح اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، باقی سارے کام کر سکتی ہیں آپ۔ عامر خان کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ پلیز بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مسنون ہے۔ ریحان ادریسی کہتے ہیں اگر نماز میں بلغم آ جائے تو کیا کریں؟ نگل جائیں یا کیا کریں؟ بلغم آ جائے، بہت ٹینشن والا سوال پوچھ لیا آپ نے، تو میں خود سوچنے میں مجبور ہو گیا ہوں اس کا جواب کیا دوں۔ نماز میں بلغم آ جائے، بلغم آئے گا کیوں؟ پہلے تو بعض لوگ تو جان کر ایسے کرتے ہیں، تو ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز شانتی سے پڑھ لو، سلام پھیر کے خوب پھر ایسے جو چاہو وہ کرو آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن کھانسی کی کبھی کبھی ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں کھانسی آ گئی، تو صورت میں یہ بلغم آ جائے گا، ہے نا، تو بھائی تھوڑا سا کنٹرول کر لو اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو تھوک دو، ٹھیک ہے۔ اور نہیں آپ کو منہ میں رکھا جا رہا ہے نماز تک تو نگل جاؤ گے تو اس میں بھی جو ہے ظاہر ہے یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، لیکن نگلنا یہ بہت کراہت والا عمل ہے، کوئی اگر نگل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی روکے رکھ سکتا ہے تو وہ روکے بھی رکھے، لیکن کوئی اگر منہ میں روکے رکھے گا تو اسے گھبراہٹ ہو جائے گی اور اس کا دل گھبرا جائے گا اور جو ہے اس کو الٹی وغیرہ آ جائے گی، یا وہ اندر لے جائے گا تو اس کو الٹی آ جائے گی۔ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ کنڈیشن ہو سکتی ہیں، کسی کو نگلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو منہ میں رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ آدمی کی کنڈیشن کے حساب سے، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو منہ میں روکے رکھ سکتا ہے تو نماز کے بعد تھوک دو، کوئی اندر لے جائے تو بھائی اندر لے جاؤ، تھوڑا بہت بلغم ہے جیسے نارمل اتنا آ جاتا ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اتنا زیادہ ہے اندر بھی نہیں لے جا سکتے، تھوک بھی نہیں سکتے، اور نماز میں اگر روکیں گے تو الٹی وغیرہ آ جائے گی، تو پھر الٹی آنے سے بچنے کے لیے بھائی نیت توڑو، آپ تھوک کے آؤ، پھر اس کے بعد نماز میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ عبدالکلام کہتے ہیں مفتی صاحب میرا آپ سے کچھ سوال ہے، میرے ابو جب بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کے ابو کمزور ہو جاتے ہیں صرف، ٹھیک ہے، تو بھائی روزہ رکھو، کمزوری تو آتی ہے روزہ رکھنے سے، اس کمزوری کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن کوئی اتنا بوڑھا ہے، اتنا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا طاقت باقی ہی نہیں رہتی اور حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، تو پھر شریعت نے ایسے بوڑھے شخص کو جو روزہ رکھنے سے قاصر ہو اور روزہ رکھ ہی نہ سکتا، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، پھر وہ روزے کا کفارہ دیں گے۔ اگر سردی میں روزے رکھ سکتے ہیں تو پھر تو قضا کریں گے، ٹھیک ہے، ورنہ اب وہ ایسی کنڈیشن کے میں ہو گئے ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہ ہر روزے کا فدیہ دیں گے، ٹھیک ہے، ہر روزے کا کفارہ جو فدیہ بنتا ہے وہ ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلانا، ایک روزے کا یہ فدیہ ہے، ٹھیک ہے، تو فدیہ دیں گے آپ پھر۔ امن خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا گھر میں بابا کی طاق بنانا اور لوبان کرنا صحیح ہے؟ بابا کی طاق بنانا اور لوبان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں ایک صاحب کے یہاں گیا ہوا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک پروگرام رکھا تھا مستورات کا، وہاں میں بیان کرنے گیا ہوا تھا۔ بیان کے بعد انہوں نے ناشتہ پانی کروانے کے لیے ایک روم میں مجھے بٹھالا، اور اس روم میں جب میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک طاق بنی ہوئی تھی، میں اٹھ کے وہ طاق دیکھنے لگا، میں نے کہ یہ ہرے کلر کا پردہ کیسے پڑا ہوا ہے۔ جب میں نے اس طاق پر سے ہرے کلر کا پردہ اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ طاق کے اندر ایک بابا کی تصویر رکھی ہوئی ہے اور لوبان جل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا حرکت ہے؟ وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے بابا ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ بابا نہیں، یہ تو شرک ہے، تمہارے گھر میں شرک ہو رہا ہے، تم ادھر مستورات کے جلسے کرا رہے ہو، ادھر شرک کر رہے ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس تصویر کو ہٹایا، وہاں سے لوبان ہٹایا، میں نے کہا خدا کے واسطے یہ شرک والے کام مت کرو، پھر کل کو جو ہے شیطان تم سے مورتی رکھوا دے گا، پھر شیطان پرسوں کو ہاتھ جوڑوا دے گا، سارے کام دھیرے دھیرے کرواتا ہے شیطان، یہ تمام چیزیں شرک ہیں، اس سے بچنا لازمی ہے۔ آفیشل امان پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر ظہر کی نماز لیٹ ہو جائے تو اکیلے میں کتنی رکعت پڑھیں؟ بھائی جیسے آپ ظہر کی نماز میں جا کے پڑھتے ہیں نا 12 رکعت پڑھو گے، ہاں جو نفل نماز ہے اس کو چھوڑنے کی گنجائش ہے،
پڑھ لو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. اور جو سنت مؤکدہ ہے ان کو اگر مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے. غیاث الدین راجہ کہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں ہم نے روزہ رکھا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، کیا روزہ ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا. آپ صبح اٹھے، آپ ناپاک تھے تو یا آپ نے سحری کی ناپاکی کی حالت میں اور پھر سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو روزہ بہرحال ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. محمد سہیل مفتی صاحب، مستورات رات کو کب تک تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ آخری ٹائم کب تک ہوتا ہے تراویح کا؟ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے تک مستورات تراویح پڑھ سکتی ہیں، لیکن افضل ٹائم آدھی رات تک ہے. بہتر یہ ہے کہ آدھی رات تک آپ تراویح پڑھ کے فری ہو جائیں، لیکن بہرحال اگر آپ آدھی رات کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو سحری کا ٹائم ختم ہونے تک آپ تراویح پڑھ سکتی ہیں. بجید بابا کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ کیا اگر سحری کا وقت نکل جائے تو بنا سحری کے کب تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزے کی جو نیت ہے، رمضان کے روزے کی نیت آپ آدھے دن سے پہلے کر سکتے ہیں. آدھا شرعی دن کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 4 بجے اگر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور 6 بجے افطار کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں؟ 4 سے 4 12 اور 2 14 گھنٹے بن رہے ہیں. 14 کے آدھے کر دو آپ تو 7 بنیں گے، یعنی 4 بجے سے لے کے 11 بجے تک 7 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 7 بن گئے نا، 4 6 اور 1 7، تو 11 بجے تک یہ آدھا شرعی دن کہلائے گا. تو 11 بجے سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو اگر سحری کا وقت نکل جائے، آپ کی آنکھیں 8 بجے کھلی 9 بجے کھلی تو آدھے دن سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. یا آپ نے سحری تو کر لی لیکن روزے کی نیت نہیں کی، بھائی میری طبیعت ٹھیک رہی تو میں روزہ دیکھ لوں گا، ورنہ میں روزے کی نیت نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ آدھے دن سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں. شیخ سید کہتے ہیں بھائی جان میری ایج 35 ہے لیکن میری یوٹرس 24 ایج میں نکال دیا ہے تو مجھے اب پیریڈز نہیں آتے. بھائی جان کیا مجھے اب نماز ہمیشہ فرض ہو گئی؟ جی آپ کو نماز اب پڑھنی پڑے گی. جب پیریڈ ہی نہیں آ رہا تو نماز تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. محسن خان کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے عصر کی نماز مغرب سے پہلے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اگر صحیح وقت میں نہیں پڑھیں تو قضا ہوگی؟ دیکھیے، مغرب کی نماز کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے نا، تو مغرب کی عصر کی پوچھا ہے نا آپ نے. ہاں، عصر کی نماز مغرب سے پہلے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد جو ہے نا وہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. پھر اس کے ٹھیک بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تک عصر کا ٹائم رہتا ہے. اب یہ آپ مسجد میں جو بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ عصر کا ٹائم کب سے کب تک ہے، وہ آپ جا کے دیکھ لیں. روزانہ مغرب عصر کا ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کا ختم ہونے کا ٹائم. لیکن اتنا ضرور ہے کہ مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے تک 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اپنے علاقے کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے تک عصر کا ٹائم رہتا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر پڑھیں گے تو پھر قضا ہو جائے گی. کنگ آف اسپرٹس پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں سر میں پیاز کا رس لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سر میں کوئی بھی چیز آپ لگائیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. کچھ بھی لگائیں آپ سر میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. شباہت صدیقی پوچھتے ہیں اچھا، لڑکی کو شادی میں دینے کی نیت سے جو زیورات رکھے ہیں جسے یوز نہیں کیا گیا ہو، کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ یوز کیا گیا ہو نہیں کیا گیا ہو اس سے مطلب نہیں ہے. جو سونا چاندی آپ کا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ لڑکی کی شادی میں دینے کے رکھے ہوں، اپنے لیے رکھے ہوں، کسی بھی چیز کے لیے رکھے ہوں. سونا اور چاندی کسی بھی مقصد سے رکھا ہے اگر آپ نے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، ڈی ایس کے نالج پوچھتے ہیں مفتی صاحب نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں ہم لوگ وہ ترتیب سے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اوپر نیچے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو سنا ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے نماز میں. دیکھیے، آپ نے ایک صورت پڑھی، اب آگے والی پڑھیں آپ 2 چھوڑ کے پڑھیں، 3 چھوڑ کے پڑھیں، 4 چھوڑ کے پڑھیں. آگے چاہیں جتنی آگے سے پڑھتے چلے جائیں. پہلی رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ کا ایک رکوع پڑھ دیا اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ ناس پڑھ دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک صورت آپ نے پڑھی، اب دوسری رکعت میں آپ پیچھے والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھ رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، ادب کے خلاف ہے. ادب یہ ہے، سلیقہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا، مجھے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ. لیکن اگر بائی چانس نماز میں کوئی پہلے آگے والی صورت پڑھ دیتا ہے پھر پیچھے والی پڑھ دیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے. تنویر عالم WZ اگر کوئی جمعے یا رمضان میں ڈیتھ کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے قبر کے عذاب ختم ہو جاتا ہے.
بعض احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص رمضان میں یا جمعے میں ڈیتھ کرتا ہے تو اس کے اوپر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کب تک کے لیے ہٹتا ہے؟ کیا صرف رمضان کے لیے ہٹتا ہے، یا صرف جمعے کے لیے ہٹتا ہے، یا ساری قیامت قائم ہونے تک کے لیے ہٹ جاتا ہے؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کا انتقال جمعے کے دن ہوتا ہے تو جمعے کے دن اس سے قبر کا عذاب ہٹ جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پورے رمضان اس سے قبر کا عذاب ہٹا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، بھائی اللہ تو بڑا غفور ہے نا، اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کر دے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آتی نا، اللہ ساری دنیا کو بخش دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہے نا، اور اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوگی، اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بخش دے کہ ایسی اس کو بخشش عطا فرما دے کہ آخرت تک اس کے اوپر کوئی عذاب ہی نہ ہو۔ بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ جمعے کے دن اگر کسی کا انتقال ہوا، رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کو بخش دے کہ جاؤ بھئی بخشش ہو گئی۔ بہرحال ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ عمل کرنا چھوڑ دو، آپ اچھے کام کرنا چھوڑ دو اور یہ سوچنے لگو کہ بس اب تو جمعے کے دن میرا انتقال ہو جائے اور رمضان میں انتقال ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان کے نیک اعمال پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے ہم حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ بہرحال یہ جو چیز آپ نے پوچھی ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے قبر کا عذاب ختم ہو جاتا ہے تو اس میں نے آپ کو بتا دیا علماء کی کیا رائے ہے نا۔ چلیے، UNX آفیشل گیمر مفتی صاحب، کچھ ٹائم لگ بھگ 1 سال پہلے میں نان مسلم سے مسلم میں کنورٹ ہوا ہوں آپ کے بتائے گئے طریقے سے اور آپ کی ہی اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اس بار رمضان میں روزے میں نے رکھے ہیں وہ مانے جائیں گے یا نہیں؟ بالکل مانے جائیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے خوب دین کا کام لے اور آپ کو قبول فرمائے۔ بالکل آپ کے روزے مانے جائیں گے۔ اور گھر والے مانتے نہیں ہیں، کچھ ہی بیچ میں روزے رکھ پاتا ہوں۔ دیکھیے جو روزے چھوٹ جائیں بعد میں آپ ان کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایس کے حفظ الرحمان پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ کیا ہم اپنے غیر مسلم دوست کو قرآن شریف دے سکتے ہیں ان کی لینگویج والی، اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے دین کے بارے میں جاننے کے لیے؟ دیکھیے وہ ہمارے دین کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کو قرآن بھی دیں اور ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی بھی دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے بارے میں بھی پڑھنے کو کوئی بک دیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہیں کہ یہ دونوں چیزیں پڑھو آپ، اور قرآن شریف کے بارے میں آپ ان کو بتا دیں کہ پاک ہی لوگ قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں، اسی لیے ان کو پاکی کا طریقہ بھی بتائیں اور ان کو بتا دیں کہ جب بھی آپ پڑھیں تو پاک ہونے کے بعد ہی پڑھیں، ٹھیک ہے نا، بالکل دے سکتے ہیں۔ فوزیہ خان پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کو ہائی BP کی پرابلم ہے، جب بھی روزہ رکھتی ہیں ان کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھتی، اگر 1-2 دن بنا نیت کے روزہ رکھ لیں تو اس سے دل کا ڈر نکل جائے گا، اور اگر گھبراہٹ ہو تو توڑ دیں، پلیز بتائیں کیا ایسا کرنے سے عذاب ہوگا؟ جب روزے کی نیت ہی نہیں کریں گی تو وہ روزہ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے انہوں نے اس لیے روزہ رکھا کہ بس ویسے ہی رکھ رہے ہیں ہم تو روزہ نہیں ہے، تو روزہ ہوگا ہی نہیں۔ روزہ تو نیت کے ساتھ ہوتا ہے نا، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیے گھبراہٹ اگر ہو جاتی ہے تو گھبراہٹ کیسی ہوتی ہے؟ گھبراہٹ اگر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہوش ہی کھونے لگتی ہیں اور بالکل حالت بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، سردی وغیرہ میں رکھ لیں یا جب آسانی ہو جب رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا 1-2 دن بنا نیت کے رکھیں تو بنا نیت کے رکھ لیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بنا نیت کے روزہ تو ہوگا نہیں نا، وہ روزہ مانا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو بعد میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے آپ نے بولا 1-2 دن بنا نیت کے روزہ رکھ لیں تو اس سے دل کا ڈر نکل جائے گا، تو رکھ کے دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بھوکا رہنا مانا جائے گا کیونکہ روزہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ کی ماں سوچ رہی ہیں کہ چلو رکھ کے دیکھ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نہیں پریکٹس کر لیتے ہیں، کر لو پریکٹس، کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جب نیت کر لیں گی تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، بشرطے کہ بہت مجبوری آ جائے۔ اگلا سوال یہ کہتے ہیں، نام مت لیجئے گا پلیز۔ کوشچن نمبر 1، کورونا کی دعا بتائیے۔ نمبر 2، کورونا سے ڈر لگ رہا ہے، کیا کروں؟ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، پلیز 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 مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس ٹائپ کی جو خبریں آتی ہیں، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ بیمار ہو گئے، اتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں،
آپ ایسی خبریں جب دن بھر دیکھو گے نا تو آپ ویسے ہی بیمار ہو جاؤ گے. اسی لیے مہربانی کر کے اس کو ایک لمٹ میں آپ دیکھو, ہے نا. آدمی جب اس طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ بیمار لوگوں کو دیکھ کر اور ایسی خبریں اور ایسے نالائق قسم کے لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, ساری چیزیں دیکھ کے آدمی پینک ویسی ہو جاتا ہے. تو پہلی فرصت میں تو آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھنے پہ کنٹرول کریں. آپ اچھی چیزیں دیکھیں تو اچھا رہو گے, کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر ہمارے سیدھے مائنڈ پر پڑتا ہے, باڈی پر پڑتا ہے. اور بیمار لوگوں کو دیکھ کر, اور پھر جو صورتحال انڈیا میں بن رہی ہے, اتنی بیماری نہیں ہے جتنا سسٹم خراب ہے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر اور ایسے سسٹم کو دیکھ کر آدمی ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے, ارے صاحب کیا ہو جائے گا, تو آدھا بیمار تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. نمبر جو آپ نے دعا پوچھی ہے کورونا کی, تو لا حول ولا قوت الا باللہ آپ خوب پڑھیں کثرت سے, کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچانے والی دعا ہے. اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ خوب پڑھیں, جتنا پڑھ سکتے ہو. ڈریں نا, ڈر کی کیا گنجائش ہے. ڈریں گے تو بیماری بڑھے گی, نہیں ڈریں گے تو بڑھیا رہیں گے. عبادت کریں, اللہ کا ذکر و اذکار کریں, موت تو ایک دن آنی ہے, ختم کہانی. قاسم خان کہتے ہیں پلیز یہ بتائیے کہ کسی شادی شدہ عورت سے غلطی سے زنا ہو جائے تو کیا کرے, اس کا افسوس ہو تو. شادی شدہ عورت سے اگر زنا ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرے, 2 رکعت نماز پڑھے اور خوب گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گی جو ہو گیا. خوب رو کر اللہ سے دعا مانگے. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف فرماتا ہے نا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو بے فکر رہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن ارادہ یہ ہونا چاہیے آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گی اللہ, ٹھیک ہے, تبھی توبہ قبول ہوگی. اور خواتین عام طور پر کیا کرتی ہیں, ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر کو بتاتی ہیں. یہ غلطی ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی گناہ ہم سے ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں اسے عوام میں شیئر نہیں کرنا چاہیے. اپنے ہسبینڈ سے, اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگ لو, معاملہ رفع دفع کرو, اسے بھول جاؤ بس, ٹھیک ہے. نوشین خان کہتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ غسل مکمل طریقہ صحیح نہیں لکھا کرتے آپ لوگ. غسل مکمل طریقہ یہی ہے, پہلے وضو کریں, پھر نہا کر غسل مکمل کریں, لیکن نہانے کے بعد یہی نماز پڑھنا ہوتا ہے. تو غسل کے بعد کپڑے پہنا, سر پر دوپٹہ لے کر, کیسے لکھا ہے عجیب و غریب طریقے سے. وضو کیا جائے تب وضو ہوتی ہے یا غسل میں ہی وضو مکمل ہو جاتا ہے؟ اچھا, الگ سے خواتین کو کپڑے پہن کر سر پر دوپٹہ لے کر وضو کرنا ہوتا ہے. دیکھیے آپ نے غسل کر لیا, غسل کرنے کے بعد آپ نے کپڑے وغیرہ پہن لیے تو غسل کے اندر وضو ہو جاتا ہے. اب اسی غسل کرنے کے بعد آپ نے جو کپڑے وغیرہ پہنے, نو پرابلم, آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ وضو کرتے وقت سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. غسل کے اندر آٹومیٹک وضو ہو جاتا ہے. دیکھیے وضو میں ہم چہرہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں, پیر دھوتے ہیں. غسل میں چہرہ بھی دھل رہا ہے, ہاتھ بھی دھل رہے ہیں, سر کا مسح بھی ہو رہا ہے, سر بھی گیلا ہو رہا ہے, پیر بھی دھل رہے ہیں. تو غسل میں آٹومیٹک وضو ہو جاتا ہے. اور یہ کہیں بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سر پر دوپٹہ ہوگا تو وضو ہوگا, ایسا نہیں ہے. تو نو پرابلم, آپ نہانے کے بعد کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں. طاہر ندف یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے آپ سے, اگر کوئی بیوہ عورت نکاح کرے اور ساتھ میں اپنے بچے بھی لے جائے تو کیا بچوں کو اپنے باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ میں نے بہت بار آپ سے سوال کیا مگر جواب نہیں آیا. دیکھیے وراثت تو جب جاری ہوتی ہے نا, جب باپ کا انتقال ہو جائے. جب باپ کا انتقال ہو جائے گا تب وراثت جاری ہوگی. باپ اگر زندہ ہے تو بچوں کو کچھ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. وراثت کا مسئلہ ہی تب ہے جب باپ کا انتقال ہو جائے, تب حصے بانٹی ہو جاتی ہے. شریعت نے خود کر دی ہے حصے, یہ اس کا, یہ اس کا, یہ اس کا. اور باپ اگر زندہ ہے تو اس کو اختیار ہے, وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے, ٹھیک ہے. ذکیہ قمر پوچھتی ہیں بھائی میں اپنی فیملی سے بہت پیار کرتی ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے بھی دور نہیں رہ پاتی ہوں, تو کیا میرے شوہر گھر جمائی بن سکتے ہیں؟ کمال ہے, کیسے کیسے سوال آپ لوگ پوچھتے ہو. گھر جمائی بن سکتے ہیں, کمال ہے. لڑکا کہنے لگے میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑتا, پھر کیا کریں گی آپ؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ویڈیو کال کا زمانہ ہے اب تو, کوئی کتنا بھی دور ہو جائے تو دوری کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم فٹاک سے کال کرتے ہیں اور ویڈیو کال کرنے کے بعد بات کر لیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. رہی بات یہ کہ گھر جمائی بن سکتے ہیں, یہ تو غلط بات ہے نا. اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آس پڑوس میں دیکھ لو, رشتہ داروں میں شادی کر لو, محلے میں ہی کوئی اچھا رشتہ دیکھ لو, تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, سب قریب کا قریب ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ گھر جمائی بنا لو, یہ تو غلط طریقہ ہے نا. اور اتنا زیادہ ہمیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں ماں باپ سے دور نہیں رہ پاؤں گا.
کوشش کرنا چاہیے. زندگی ہے, بہت کچھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, جھیلنا ہوتا ہے, سہنا ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے. اور آپ کی پرابلم کو سولوشن یہی ہے کہ آپ محلے میں شادی کر لو, رشتہ داروں میں کوئی ہو اس سے شادی کر لو, دور مت کرو, اسی شہر میں کر لو تاکہ آپ کو جب اپنے گھر والوں کی یاد آئے ملنے چلی جاؤ. صدف صدیقی. تو حل یہی ہے, یہ حل نہیں ہے کہ آپ لڑکے کو اپنے گھر میں لے آؤ اور گھر جمائی بنا لو کہ نہیں بھیا حل نکالو اس چیز کا, یہ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. صدف صدیقی پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے اگر دعا کیا جائے, جیسے میں اپنے والد کے لیے ہمیشہ یہی دعا مانگتی ہوں, اے اللہ ہمارے مرحوم والد کی گناہوں کی مغفرت فرما, تو میری یہ دعا قبول ہوتی ہوگی؟ جی بالکل ہوتی ہوگی. والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کسی مرنے والے کا گناہ عذاب صرف اور صرف خدا جانتا ہے. جی خدا جانتا ہے, لیکن خدا کب وہ کس کی دعا قبول فرما لے کچھ پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہمیں والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. ہماری دعا کب قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. مغفرت کی دعا کرنے سے درجے بلند ہوتے ہیں اور ایز اے گفٹ یہ چیزیں ان کے پاس راحت اور آرام کے طور پر پہنچتی ہیں. جیسے کوئی پیاسا ہو اور ہم اس کو پانی کی بوتل بھجوائیں تو وہ پانی پیے گا, اس کو سکون ملے گا نہیں ملے گا. ایسے ہی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, بخشش کی دعا کرتے ہیں, تو ان کو راحت اور آرام کے طور پر یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں. کاش تم ہوتے, کیا نام ہے, کاش تم ہوتے, نام تو دیکھ لیا کرو. اچھا میرا ایک سوال ہے, کیا لیگنگز پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں؟ ہمارے محلے میں بہت سے لوگ لیگنگز پہن کر نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے لیگنگز پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. کوئی بھی اتنا چست لباس جس سے آپ کی باڈی کا شیپ نظر آ رہا ہو, چاہے وہ مردوں کا ہو چاہے وہ عورتوں کا ہو. مردوں کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک. اب ناف سے لے کے گھٹنے تک اتنا چست لباس اگر کوئی مرد پہنا ہوا ہے کہ باڈی کا شیپ نظر آ رہا ہے, کولے نظر آ رہے ہیں اور جانگ وغیرہ ایک دم شیپ اچھے سے نظر آ رہا ہے, تو یہ مکروہ ہے. اور عورتوں کا سطر پوری باڈی ہے, ہتھیلی, چہرہ اور دونوں پیر کو چھوڑ کے پورا باڈی سطر ہے. اب لیگنگ پہن کے خواتین اگر نماز پڑھیں گی تو اتنی چست لیگی ہوتی ہے کہ اس سے باڈی کا شیپ نظر آتا ہے. بس وہ کپڑے کا کلر ہے بس جس کی وجہ سے باڈی چھپی ہوئی ہے, ورنہ پورا شیپ کلیئر نظر آتا ہے, تو یہ مکروہ ہے. اور اتنی باریک اگر لیگی ہو جس سے اندر کے باڈی بھی نظر آ رہی ہو تو پھر تو یہ حرام نماز ہی نہیں ہوگی. اسی لیے لیگی پہن کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. وہ پڑھ رہا ہے اسے چھوڑو. نماز کی حالت میں ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارا سطر ڈھکے. آپ لیگی پہنی ہوئی ہیں تو اپنے اوپر اتنا بڑا دوپٹہ اوڑھ لیں جس سے وہ نیچے کا پارٹ, جانگیں وغیرہ جو دیکھتی ہیں وہ چھپ جائیں, یا اوپر آپ نے جو کرتی ڈالی ہوئی ہے وہ اتنی بڑی ہونا چاہیے جس سے جو نیچے تک پہنچ جائے, تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے ساری چیزیں آپ کو کلیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, تراویح کو قبول فرمائے. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.